محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی مثالیں، کل ایک مثال ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج چوتھی مثال ہے۔ دو مثالیں ہم درمیان سے اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ کل کی مثال منافقوں کے بارے میں تھی، اس کے بعد کی دو مثالیں بھی منافقوں کے بارے میں ہیں۔ ہم اس بحث کو چھوڑ کے ایک نئی بحث اور نئے موضوع کافروں کی صلوات پڑھ محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر ہاتھ میں تو صفحہ نمبر 26 دیکھیں، صفحہ نمبر 26 قرآن کا، آیت نمبر 171، آیت نمبر 171۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ کافروں کی مثال اس جانور جیسی ہے جو خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے، پیچھے سے آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اسے بچاؤ کے لیے، اس کے کانوں میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے۔ اگر اس آیت کی اس مثال کو ہم اپنی زبان میں کہنا چاہیں، جو مشہور ہمارے درمیان جملہ کہا جاتا ہے، بیلوں کے سامنے خطبہ پڑھنا، یہ آیت جو ہے تقریباً اسی مثال کی طرف خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہودیوں کو پیغمبر اسلام نے جتنی دلیلیں اسلام کے حق ہونے اور اپنے نبی ہونے کی پیش کی، اور ان لوگوں وہ سمجھ بھی گئے کہ رسول سچ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی رسول کی بات کو وہ مانتے نہیں تھے، تو رسول کا ان کے سامنے آ کے کچھ کہنا حیوانوں کے سامنے جا کے کہنے کے برابر تھا۔ سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کی بات کو سنتے تھے، جس طرح سے ایک حیوان کے کانوں میں آواز جاتی ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کوئی سمجھ میں نہیں آتا، بالکل اسی طرح سے کافروں کی یہ مثال قرآن نے دی ہے۔ تو کافر کا معنی، ایک معنی کافر کا، اس بات کو آپ غور کریں، یہ ہماری زندگی میں بھی کام آ سکتی ہے، بہت مہم بات ہے یہ مثال میں، اس آیت میں، کہ کافر کا معنی کسی بات کو نہ ماننے والا۔ کوئی آدمی ایک کتاب کی حقیقت کا انکار کر دے، کہے کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا۔ اب کوئی آدمی آ کے 1000 مرتبہ اس کتاب کے بارے میں اس کو کہے تو وہ سننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکار کر چکا ہے، انکار کر چکا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے، ایمان اٹھ جائے کسی ڈاکٹر کا، انکار کر دے کہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، اگر اس کے ذہن میں آ گیا، اگر وہ 1000 بھی دوائیں اس بیمار کے لیے لکھ دیں تو ان دواؤں کو پینے والا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کچھ بھی کہے اس کو، یہ سنے گا لیکن عمل نہیں کرے گا۔ یہ کھلی مثال ماننے والا کافر ہوتا ہے، یعنی نہیں کہتے ہیں ہندوستان میں ہندو کو کافر کہتے ہیں۔ جی، کافر کا ایک معنی یہ کہ خدا کا منکر، یہ اسلامی معنی میں، لیکن ایک معنی میں ہم کو مثال کسان کو کافر کہتے ہیں، عربی زبان میں کسان کو کافر کہتے ہیں۔ کافر کا معنی چھپا دینا کسی چیز کو، کسی چیز کا انکار، اس لیے کہ دانے کو چھپا دیتا ہے اس کو کفر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں زبان عربی میں بعض جگہوں پر۔ تو کافر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو نان مسلم ہیں ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ انکار کرنے والا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک آدمی کے کسی بات کو انکار کر دیں، ہم اس بات کے کافر ہیں، اس اینگل سے، اس لیے کہ ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انکار کرنے والے کی زندگی کی خاصیت یہ ہو جاتی ہے، جس بات کو، جس کتاب کو، جس آدمی کو آدمی انکار کر چکا ہے، اگر وہ آدمی 1,20,000 کو بولے، سنے گا لیکن عمل نہیں کرے گا۔ کانوں میں آواز آئے گی لیکن اس آواز پر کوئی اس کو جو ہے فکر اور غور آدمی نہیں کرے گا۔ یہ مثال ہے، اس کی کھلی مثال پریکٹیکل طور پر اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں، مکے کی سرزمین میں جہاں پیغمبر اسلام نے زندگی کی اور نبوت کا اعلان کیا، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ زندگی کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے رسول اسلام کی سچائی پر ایمان لایا، پیغمبر نے جو کہا مانا۔ ابو جہل جیسے لوگوں کے لیے، ابو لہب جیسے لوگوں کے لیے
جو لوگ پیغمبر اسلام کی عظمت اور پیغمبر اسلام کی نبوت کو مان نہیں رہے تھے، انکار کر رہے تھے، یہ لوگ ایک حیوان کی طرح ہے، رسول کچھ بھی کہیں یہ سننے والے نہیں ہے۔ قرآن کی یہ مثال، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام صلوات اپنے خاص صحابی جناب کمیل کو نصیحت کرتے ہوئے، ہدایت کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، یا کمیل ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفہ، اے کمیل جو بھی کام کرنا چاہو پہلے اس کام کو سمجھو، بعد اس کو انجام دو، اس لیے کہ نہیں سمجھو گے تو نہیں مانو گے، جب نہیں مانو گے تو پھر اس کو قبول نہیں کرو گے۔ یہ صرف اللہ اور دین کے لیے نہیں ہے، آدمی بزنس کی مثال لیں، کسی ایک چیز کے اوپر انسان کا ایمان نہیں ہے، اب سامنے والا اس کے بارے میں ہزار تعریف کر دے وہ لینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے یہ ذہن میں تو پہلے کسی بھی چیز کو آدمی کوئی بھی کام انجام دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے آگے پیچھے اس کی خصوصیات اس کے بارے میں آدمی سوچ سمجھ لیں، اس کے بعد جا کر اگر اس کا ایمان آ جائے گا تو سامنے والے کے ایک پکار سے بھی وہ کیا ہو جائے گا، آ جائے گا۔ لیکن اگر آدمی نہ مانے تو پھر جتنا بھی کہا جائے یہ آنے والا نہیں ہے۔ تو مکے میں پیغمبر اسلام نے جتنی دعوت دی، بہت کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، جو لوگ پیغمبر اسلام کی نبوت کو نہیں مان رہے تھے، پیغمبر اسلام کی بات سن رہے تھے لیکن اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن جن لوگ جیسے اس زمانے میں عمار یاسر جیسی شخصیتوں نے جیسے ہی پیغمبر اسلام کی ایک آواز سنی آ گئے دائرہ اسلام میں۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں اور ایک چھوٹا واقعہ عرض کر کے یہ اس بات کو بتانے کے لیے کچھ دلیلیں وجوہات بیان کر کے آج کی اس مثال کو ختم کریں گے۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور اور شب عاشور تقریریں کی، 30,000 کا یزیدی لشکر تھا، بعض روایتوں کے مطابق 25 سے 30 لوگ جو ہے امام حسین کے لشکر میں ہر کی طرح واپس آئے ہیں یزیدی لشکر سے، 25 سے 30 لوگ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں 30,000 لوگوں میں 30 لوگ ایسے تھے جو امام حسین پر ایمان رکھتے تھے، تو امام حسین کی بات کو انہوں نے سن کر اثر لیا، لیکن باقی کے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے تھے مولا امام حسین علیہ السلام کی امامت اور ان کی حقانیت پر، امام کی باتوں کو سن رہے تھے لیکن ایسے تھے جیسے حیوان ہوتے ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں۔ امام کی بات ان کے کانوں میں آ رہی تھی لیکن ایسا تھا کہ جیسے صرف ان کو کوئی آواز آ رہی ہے لیکن کیا کہا جا رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان کسی بات کو، کسی کتاب کو، کسی مقرر کو، کسی شاعر کو انکار کرنے، کسی بھی بات کو انکار کرنے کی علت کیا ہے، ریزنز کیا ہے؟ 3-4 ریزنز بڑے بڑے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا ریزن یہ کہ تعصب، آدمی کے وجود میں جب تعصب آ جاتا ہے تو سامنے والا حق بھی کہہ رہا ہو تو انکار کرے گا، جب انکار کرے گا تو اس کی بات کو سنے گا لیکن عمل نہیں کرے گا۔ پیغمبر اسلام کے زمانے کی سب سے بڑی مشکل پیغمبر اسلام کے سامنے تعصب تھی۔ لوگوں کو جب پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ بتوں کو چھوڑ دو تو کہتے تھے ہمارے باپ نے بت کی پوجا کی ہے تم کہہ رہے ہو چھوڑ دیں، ہمارے دادا نے بت کی پوجا کی ہے۔ تعصب کہ جب ہمارے باپ نے کی ہے، ہمارے دادا نے کی ہے، ہمارے اجداد نے کی ہے تو ہم کیوں چھوڑ دیں۔ تعصب جب آ جاتا ہے تو انکار کا ایک راستہ بن جاتا ہے۔ تعصب آدمی کو انکار کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے، جب انکار کر دیتا ہے تو جس کو انکار کر چکا ہے اس کے لیے ہم جو آدمی انکار کر رہا ہے جانور ہو جاتا ہے، وہ کہے گا کچھ بھی لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک تعصب، دوسرا تکبر ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے بولنے والا۔ اگر یہ کون ہے بولنے والا آدمی کہے کہ وہ پست ہے، وہ نیچے ہے، میں بڑا ہوں، تو وہ لاکھ بھی کہے کہ آدمی ماننے والا پھر نہیں ہوگا۔ مولا کائنات کی امامت کا جو سب سے بڑا پتھر رکھا گیا تھا وہ یہی تھا کہ علی بچہ ہے، ہم علی کی بات کو مانیں، ہم بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے۔ جب یہ بات آ جائے گی، تکبر آ جائے گا تو تکبر راستہ کھولے گا آدمی کے انکار کرنے کا۔ جب انکار کا راستہ کھل جائے، سامنے والا کچھ بھی کہے، آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو آپ کی خدمت میں عرض کریں انکار کرنے کے لیے۔ ایک راستہ اور ایک وجہ اور علت انکار کرنے کا، لا علمی، آدمی کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو انکار کر دے گا۔
کسی بارے میں آدمی کو معلومات نہ ہو تو صاف صاف ہے کہ آدمی جو ہے انکار کر دے گا. اب اس بارے میں آدمی کو کچھ بھی بتا دیا جائے پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک واقعہ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں. کوفے میں رہنے والا ایک شخص قیس ابن احنف یا احنف ابن قیس یہ نام کا آدمی کوفے سے مولا کائنات کے حکومت کے دور میں شام گیا کسی کام سے. جب شام پہنچا تو معاویہ کو خبر ملی کہ احنف آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے خصوصی دعوت دی. معاویہ نے احنف کو خصوصی دعوت دی. جب خصوصی دعوت دی احنف پہنچے تو کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جا رہا تھا. تو دسترخوان جب بچھا تو احنف اپنی جگہ پر بیٹھ کر رونے لگے. معاویہ نے سوال کیا کہ احنف کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ کچھ بات نہیں, یہ جو تم دسترخوان بچھائے ہو اتنے زیادہ یہاں پر ویرائٹی ہے کھانے کی کہ بہت ساروں کھانوں کا مجھے نام ہی معلوم نہیں ہے. یہ کیا کیا ہے مجھے نہیں معلوم. اور میں ایک حاکم کو کوفے میں بھی دیکھا ہوں, تم بھی اپنے آپ کو حاکم کہہ رہے ہو, وہ بھی حاکم ہے تم بھی حاکم ہو. وہ سوکھی روٹی چھپا کے رکھتا ہے, تم اس طرح کا بڑا دسترخوان بچھاتے ہو. حکومت اور حاکم ہونا, وہ بھی حاکم کہہ رہا تھا اگر حاکم ہونا اس طرح کے دستر بچھانے کا ضرورت ہے تو وہ کیوں نہیں بچھا رہے ہیں. تو یہ سوچ کے مجھے رونا آ رہا ہے کہ ان کا دستر کیسا ہے اور تیرا دستر کیسا ہے, میں کوفے سے آیا ہوں. تو اس نے معاویہ نے وہاں پر کہا کہ احنف تم ایک ایسے آدمی کی بات کر رہے ہو جس کی فضیلت اور عظمت کا انکار میں بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو بات ہے معاویہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا کائنات اس سے افضل ہیں, اس سے بہتر ہیں, لیکن پھر بھی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تعصب اور تکبر. کہ باپ دادا انہوں نے ہمارے جنگوں میں ہمارے باپ دادا کے ہمارے چچوں ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے اور جو ہے وہ علی کے سامنے ہم کیا سر جھکائیں. جب یہ بات آ گئی تو علم ہونے کے باوجود, اقرار کرنے کے باوجود بھی انکار کرنے لگا. اب مولا کائنات کے 1000 خط جائیں معاویہ کے لیے, معاویہ ماننے والا نہیں ہے, اس لیے کہ انکار کر چکا ہے کہ میں مولا کائنات کی امامت اور ولایت کو نہیں مانتا. تو یہ قرآن کی آیت میں کبھی کبھی ہم اور ہمارے سامنے رہنے والے, اگر کوئی آدمی ہمارا انکار کر چکا ہے تو سامنے والے کو ہم جو بھی کہیں اثر ہونے والا نہیں. اگر ہم کسی کو انکار کر چکے ہیں تو سامنے والا ہم کو جو بھی کہے ہم پر اثر ہونے والا نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آدمی کوئی بھی بات ہو, مثال کوئی کتاب کے بارے میں آدمی کو ایک ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کتاب صحیح نہیں ہے, تو پہلے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی تحقیق کر لے. اگر حقیقت میں وہ انکار کے قابل ہے تو انکار کرے, ورنہ ہر بات کو انکار کرنا شروع کر دے آدمی تو یہ عادت ہو جائے گی. اس کے بعد والی آیت جو قرآن میں بڑی خوبصورت بات خدا کہہ رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کا عالم یہ ہو جائے گا صم بکم عمی فہم لا یعقلون. نہ ان کے پاس سننے کی طاقت رہے گی, نہ دیکھنے کی طاقت رہے گی, نہ بولنے کی طاقت رہے گی. یہ 3 چیزیں بڑی عجیب بات خدا عرض کر رہا ہے. اگر آدمی انکار کر دے کسی چیز کو تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے سنائی نہیں دیتا, دکھائی نہیں دیتا, بول نہیں سکتا. اب یہ تینوں چیزیں, اب ہم کس سے بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو یہ 3 راستوں میں سے ایک راستہ ہے, یا تو دیکھ کے, یا تو بول کے, یا تو سن کے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ تینوں راستے بند ہو جائیں, نہ آدمی کوئی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے, نہ دوسروں کی بات اس کے اندر آ سکتی ہے. تو اس بات کو یہ مثال خداوند عالم ان لوگوں کے لیے دے رہا ہے جو لوگ کسی بات کا انکار کر دے. انکار کرنے والوں کی مثال اس حیوان جیسی ہے جو دور سے اس کو نجات کے لیے پکارا جا رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے, لیکن نہیں معلوم کہ کیا کہا جا رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدایا بحق قرآن کریم ہم سب کو, ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما, ہماری زندگیوں کو نور ایمان سے پر فرما. پروردگار بحق قرآن مرحومین کی مغفرت فرما, بحق قرآن مریضوں کو شفا عنایت فرما, بحق قرآن پریشان مومنین و مومنات کی پریشانی کو دور فرما, بحق قرآن بے روزگاروں کو حلال و مناسب روزی عنایت فرما, بحق قرآن پروردگار ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت نصیب فرما. خدایا بحق قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق
عنایت فرما کہ حق قرآن پروردگارہ مجری قرآن کو لاگو کرنے والا احکام قرآن کو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خاص آوان انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ متاثر الحمد اور 3 متاثر اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد رضا صاحب ابن مرحوم اسد اللہ بابا حضرت